آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اور جنگ کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ حضرت امام مسلم کی شہادت سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضرت امام علی مقام کے خاندان والوں سے اور یزید کی حکومت سے۔ حضرت محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قافلہ زمین کربلا میں روک دیا اور آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ جب آپ کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر رکا تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ زمین کربلا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر رک گئے اور کہا کیا یہی میدان کربلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہیں پر ہمارے اونٹ بنیں گے اور یہیں پر ہم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے صورتحال کو پہلے سے ہی اپنے جائزے میں لیے ہوئے تھے، پہلے سے ہی آپ کو ان باتوں کا تجربہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے حضرت قاسم کی شہادت۔ اب حضرت قاسم کی شہادت کس طریقے سے ہوئی؟ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ حضرت امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دستہ بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں۔ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجئے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے انہیں رن میں جانے کی اجازت دے دی اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے جسم پر زرے بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیج دو۔ عمر بن سعد ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ازق سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ یہ بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ازق کا بڑا بیٹا زہر میں بھیجی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کے تلوار اٹھا لی۔ اب ازق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے سے بھرا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھڑکا ہوا آیا، آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ازق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے پل زمین
پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا اور ایک ہی بار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ازرق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چغارتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ازرق ہوش کی دبا کر ہوش کی، اور اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا تو، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ازرق نے یہ طعنہ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی، اس کے بعد ازرق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ازرق غصے سے بھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خود آتم پیش نظر فرمایا کہ ازرق ہم تجھے نہایت تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زمین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زمین دیکھنے لگا، اپنے گھوڑے کی زمین کی طرف زین کو دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر یہ گیا زخموں کے رستے موجے خو ہو کر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ازرق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا یا اماہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی کوئی مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور آپ کے جسم پر ہر طرف سے وار ہونے لگے۔ 27 زخم آپ کے جسم مبارک پر آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماں ادرکنی پکارا، یعنی اے میرے چچا میری خیر گیری فرمائیے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سنی تو دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول لی اور اپنا سر مبارک امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت محترم اسی طرح سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حسن مجتبی کے بیٹے تھے انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ برادران اسلام اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جامع شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلا دوں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا بھائی عباس تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید
شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگا لیا اور آنکھیں اشکباروں کے ساتھ آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا اے کوفیو، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسے رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم لوگ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کر دیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند آپ نے سلا دیا۔ فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو کیا ہے فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گھبرا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلالے اور علی اور فاطمہ کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپے ہیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، راستہ روک لو، عباس کو جانے مت دینا، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے، حضرت عباس اسی کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچا جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بھرے ہوئے آپ نے کیا ہے ببر شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی۔ شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ کیا ہے برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمے حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زادارا تھا چیختے ہوئے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی اس نے تلوار چلائی کہ ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ازق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا مگر مشکیزے کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور یا اخاہو ادرکنی فرمایا، یعنی اے میرے بھائی میری خیر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو۔
بھائی کے دل سے پوچھیے بھائی کے داغ کو۔ حضرت محترم حضرت عباس علمدار کی اسی طرح سے شہادت ہو گئی۔ اب آئیے حضرات، میں آپ کو حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو رخصت کر رہا ہوں۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطیاں کیا خاک و خون میں تمہیں تڑپنے کے لیے اجازت دے دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارف نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت تو دے تو کس طرح دے، اور نہ دے تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج غم سے کیا ہے کھل ملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چارہ نہ چار اجازت دینی ہی پڑی۔ آپ کو کوئی چارہ نہ رہا اور اپنے بیٹے علی اکبر کو آپ کو اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کے گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کے اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبائے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تابہ حبیب کبریا کے جلوے کی زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد الہی شیر نے صف آدھا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رجز پڑھنی شروع کی، انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے پاپا کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی کے ہے، علی حیدر کے نور نظر ہے، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادے علی وقاص نے جس وقت یہ رجز پڑھی، جس وقت یہ لائن پڑھی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہیں کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیج دو، زور اسد الہی دیکھنا ہو تو میرا مقابلے میں آ جاؤ۔ مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تباہ تھی کہ تنہا شیر ضیا کے سامنے آتا۔ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزید لشکر کائی کی طرف پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک بار میں کئی دلوں پہ کر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتیوں کی پشتیں لگا دی۔ ہر طرف سے شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا ابتاہ العطش ابا جان
پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلا دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرے گلگلو کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکار کر آپ نے کہا حل من مبارز ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیش پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تے بتے قتل کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر بھی للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تم پر دعوی شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزہ سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنر مندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سیدھے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ دو ٹکڑے ہو کر وہ زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن ناظرین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت سین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان میری خیرگی فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی۔ امام پاک کی آخری دیدار سے محفوظ، امام پاک کی آخری دیدار سے کیا ہے مشرف ہوئے، پھر آنکھیں آپ کی بند ہو گئی اور بہشت پری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، تو یہ اسی طریقے سے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، جہاں بھر کی یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا قیامت کا منظر تھا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کو یزیدی لشکر آپ کے گھرانے کے لوگوں کو شہید کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے
अपने बेटे की आवाज को सुना जब आपके बेटे शहीद कर दिए गए और आपके बेटे ने कहा था या अबताहु अदरिकनी, ऐ बाबा जान आप मेरी खैरगी फरमाइए, आप मेरी मदद कीजिए। जब आप अपने बेटे को उठाने के लिए गए तो आपके बेटे को आपके बेटे के सरे आपके तने मुबारक पर, आपके जिस्म मुबारक पर यानी हजरत अली के जिस्म मुबारक पर घोड़ों के निशान रोंदे हुए थे, घोड़ों के निशान पड़े हुए थे और आप खाको खून में तड़प रहे थे और आप खाको खून में तड़प रहे थे। हजरत मोहतरम जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन आपको लेकर के आए, आपको लेकर के आए और खेमे में आपको रखा और फिर उसके बाद में आपने शहादत जाम पी लिया। जब आप शहीद हो गए तो इमाम अली मकाम के बारे में उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, तारीख की किताबों में आता है कि जब इमाम अली मकाम अपने बेटे को मैदान करबला से खेमे तक लाए तो आपको इतना सदमा हुआ अपने बेटे की लाश को देखकर, अपने बेटे को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर आपको इतना सदमा हुआ कि खेमे तक आते आते आपके सर के बाल सफेद हो गए थे, क्योंकि 18 साल का नौजवान बेटा अपने हाथों से गया था। 18 साल का नौजवान बेटा अपना जामे शहादत नोश फरमा लिया था। 18 साल का नौजवान बेटा नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। हज़रात मोहतरम ये मंजर था करबला की ज़मीन का, ये मंजर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमानों को अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।